السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا میزبان محمد حمزہ 2021 کے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو زیوکار شخصیت ہماری مہمان ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بنیادی طور پر آپ کا تعلق خانقاہی نظام سے ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت ہمیشہ سے آپ کا شیوا اور شعار رہا ہے۔ محفل نعت کا انعقاد اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ ہمیشہ آپ کی ترجیح اول ہوتی ہے۔ خاص طور پر اس دور میں حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ناموس اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت پر جو پہرا انہوں نے اور ان کی درگاہ نے دیا ہے وہ انہی کا خاصہ اور حصہ ہے۔ میری مراد ہے زیب سجادہ درگاہ عالیہ وارثیہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور اور انٹرنیشنل نعت کونسل کے چیئرمین محترم جناب صاحبزادہ سید حسنین محبوب گیلانی چشتی قادری وارثی۔ جی شاہ جی، بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے 2021 کے پہلے پروگرام میں اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم عنایت کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمزہ بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور پھر آپ کی جو باب العلم کی ٹیم ہے اس کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں آج درگاہ عالیہ وارثیہ پر آئے اور مجھے اپنی درگاہ جو ہے درگاہ عالیہ وارثیہ لاکھوں لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کا جو ہے وہ آپ نے مجھے موقع فراہم۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ جی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو درگاہ عالیہ وارثیہ کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ درگاہ عالیہ وارثیہ جو ہے وہ 182A پاک بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی بھی اور روحانی بھی پریشانیاں جو ہوتی ہیں، اس حوالے سے مرد و خواتین، بچے، بوڑھے سب جو ہیں یہاں پر آتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر جو ان کے مسائل کا حل ہے وہ قرآن پاک کی آیات کی یا جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان کی شکل میں جو ہے وہ ان کو اس کا حل بتایا جاتا ہے۔ اور جو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے وہ یہاں درگاہ پہ ہر چاند کی 5 تاریخ کو، جیسے 5 محرم، 5 صفر، 5 ربیع الاول، اسی طرح سے اسلامی ماہ کی 5 تاریخ کو جو ہے وہ 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے۔ اس میں خواتین بھی اور حضرات بھی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک لنگر کا جو ہے وہ وسیع انتظام ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور لنگر میں آپ کو پتہ ہے کہ شفا جو ہے وہ سبحان اللہ، بالکل ایسی ہے۔ اور آپ اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کو کس سلسلے سے خلافت ملی اور باقاعدہ اجازت ملی؟ جی، ہمیں جو ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ، ٹھیک، اور اسی طرح سے سلسلہ عالیہ چشتیہ اور پھر سلسلہ عالیہ وارثیہ، ان تینوں سلاسل سے جو ہے وہ ہمیں خلافت ملی، اور پھر بیعت کی اجازت بھی جو ہے وہ ہمیں ان تمام سلسلوں سے ملی۔ ٹھیک، اب ہمارے ناظرین کو شاہ جی یہ بھی بتائیں کہ آپ درگاہ عالیہ وارثیہ میں کن اوقات میں آپ خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور کب آپ مریدین کو اور لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک جو ہے وہ میں آستانہ پر بیٹھتا ہوں، ٹھیک، جس میں مرد و خواتین جو ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوپہر میں جو وقفہ ہوتا ہے 3 سے 4 گھنٹے کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جو ہے وہ چلا جاتا ہوں، یا کسی نہ کسی جگہ کی کوئی اوپننگ ہوتی ہے وہ کرنے چلے جاتے ہیں مریدین کی طرف، یا پھر جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھانے پہ انوائٹ کر لیتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد واپس آ کر پھر 5 بجے جو ہے 5 سے لے کے 7 بجے تک یہ پھر دوبارہ آستانے کی ٹائمنگ ہے۔ اس ٹائمنگ پہ میں پھر آستانہ پر جو ہے وہ بیٹھتا ہوں، اور پھر اسی طرح سے جو مرد و خواتین کا جو ہے وہ تانتا بندہ رہتا ہے اور اپنے مسئلے و مسائل جو لے کے آتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے شام میں جو ہے جیسے آستانہ سے فری ہوتے ہیں، اور پھر جیسا آپ کو پتہ ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک روٹین کے ساتھ جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ ہم نے ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ جو ہیں وہ ایک میں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے مریدین ہیں تو ہر مہینے میں جو ہے ہم نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد رکھا ہوا ہے، اور ہر ویکنڈ پہ بھی، ویکنڈ کے علاوہ بھی جو ہے وہ مریدین کے گھروں میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں پر میں جاتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا شاہ جی، اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ہر سال مدینہ شریف تشریف لے کر جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ درجنوں لوگ آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں،
تو اس حوالے سے بتائیں وہ کیا سلسلہ ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو یہ جو ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے حمزہ بھائی، اس کی وجہ سے تمام راستے جو ہیں وہ اللہ پاک ہم سے شاید ناراض ہے. اپنے اور اپنے حبیب کے در کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے ہیں اس نے. ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ پاک ہمارے ان تمام معاملات کو معاف فرمائے. آمین. اور وہ جو رونقیں تھیں، وہ قافلے جو تھے وہ دوبارہ بحال ہوں. اسی طرح سے سال میں 3 مرتبہ جو ہے، اچھا ماشاءاللہ جی سال میں 3 مرتبہ ربیع الاول شریف میں، پھر رمضان شریف میں، اور پھر حج پر، سبحان اللہ، تو قافلہ لے کے میں جاتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ بہت سارے ٹور آپریٹرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے کچھ ہیں جی. اور وہاں پر دیتے کچھ ہیں، کرتے ایسے کچھ ہی. ہیں. جی ان کا جو ہے وہ یہاں پر زبان جو ہے وہ ان کی اور ہوتی ہے اور وہاں جا کر جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. جی. تو لہٰذا اسی لیے میں نے تو نہیں، خیر والد صاحب نے سفیر عشق رسول الحاج پیر سید محبوب الحسن گیلانی قادری چشتی وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک جو ٹریول ایجنسی ہے حامد گیلانی ٹریول اینڈ ٹورز، اس کو رجسٹرڈ کرایا تھا. اور پھر اپنے مریدین کے ہمراہ جو ہے وہ عمرہ بھی اور حج بھی کرنے جاتے تھے، تاکہ وہ مختلف جو یہ ایجنٹس کی طرف سے تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے بچ سکیں. تو وہ اس وقت سے جاری و ساری ہے. تو ابھی وہی سلسلہ جو ہے اسی ٹریول ایجنسی کو میں لے کے چل رہا ہوں. واہ. تو سال میں 3 مرتبہ جو ہے ہمارے ٹور ہوتے ہیں. جی شاہ جی، اب آپ جو فورن کنٹریز میں جو آپ کے وزٹ ہوئے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ نے اتنی زبردست قسم کی محافل نعت کرائی ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی حمزہ بھائی، جیسا کہ میرے دادا جان فقیر سید حامد حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف بیرون ممالک میں روحانی دوروں پہ جاتے تھے. اس کے بعد میرے والد گرامی الحاج پیر سید محبوب الحسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے وہ سلسلہ جاری رکھا. پھر جب انہوں نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد جو ہے اب وہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے جو ہے وہ مجھے نصیب ہوا، اور وہ میں اب مختلف بیرونی ممالک میں دورے کرتا ہوں روحانی طور پہ، جس میں بہت ساری محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا ہے. جی شاہ جی، یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس طرح پاکستان میں لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اسی طرح باہر بھی یہی صورتحال ہے؟ جی حمزہ بھائی، میرے خیال میں جو میرا انالیسس ہے کہ جتنے مسئلے مسائل پاکستان میں ہیں اس سے ڈبل اگر میں کہوں، اچھا جی اس سے اگر ڈبل میں کہوں تو یہ دوسرے بیرون جو ممالک ہیں وہاں پر یہ ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ وہاں پر درپیش ہے لوگوں کو وہ اولاد کا مسئلہ ہے. اللہ. کیونکہ دیکھیے جیسے ماں اور باپ پراپرلی بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے ہیں. جی. ماں اپنی جاب پہ ہے، باپ اپنے جاب پہ ہے، پیسے کمانے کی ایک دھن ہے نا، جی جی، کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے. تو جی بچوں کی طرف جو توجہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لہٰذا پھر جب ان کی تربیت نہیں ہوگی، جب توجہ نہیں ہوگی، تو بچے جو ہیں وہ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں، پھر بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں. بہرحال اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے. آمین. اور بہت زیادہ معاملات وہاں پر جو ہیں. اور وہاں کی جو محافل ہیں اور یہاں کی جو محافل ہیں ان میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ محافل میں فرق جو ہے میرے خیال میں تو صرف گیدرنگ کے حوالے سے ہے. اچھا. کیونکہ جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں جی جی، اس دور میں اگر وہ وہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر، اس معاشرے میں رہ کر، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بے شک ایسے. تو میرے خیال میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہترین مسلمان میں انہیں کہوں گا اللہ کہ اس معاشرے میں رہتے ہیں. پھر بہت سارے بچے ایسے میں نے دیکھے جو حافظ قرآن بنے وہاں پہ، بچیاں حافظ قرآن بنی، اور پھر وہاں پر کو ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، بچیوں کو نہیں پڑھایا. سکارف کرتی ہیں بچیاں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بہت سارے ایسے والدین ہیں، انہوں نے ایسی اچھی تربیت دی. تو صرف گیدرنگ کا ہے تھوڑا ڈفرینس کہ یہاں گیدرنگ بہت ہوتی ہے، وہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ وقت نکالتے ہیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے. باقی جو جذبہ ہے وہ وہاں پر بھی ویسا ہے اور یہاں پر بھی ویسا ہے.
اچھا شاہ جی، اب میں اس موقع پر ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ فیملی کے لیے آپ کس طرح ٹائم نکالتے ہیں جب آپ کی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اتنی مصروفیات ہیں، تو ان کے لیے ٹائم آپ کس طرح نکال لیتے ہیں؟ حمزہ بھائی، اپنی ذات کو اس سلسلے کے لیے وقف کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو اس میں میری اپنی ذات ختم ہو گئی ہے، میری اپنی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اب وہ لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ. کیا بات ہے. لیکن فیملی کا بھی حق جو ہے وہ مجھ پر جی پوری طریقے سے ہے. بالکل پوری طریقے سے فیملی کا حق جو ہے میرے پہ ہے. تو لہٰذا وقت دیتا ہوں، لیکن جتنا دیتا ہوں وہ بہترین طریقے سے دیتا ہوں. کیا بات ہے. تو ان کو میں پھر جو وقت ان کا ہوتا ہے وہ بس پھر انہی کا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دو جو شہزادے ہیں جی، ان کو آپ کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ پھر ان کی تربیت کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ سید محمد ایان گیلانی، اور چھوٹا جو ہے وہ سید محمد ریان گیلانی. ماشاءاللہ. تو ابھی جو ہے وہ اسکول گوئنگ ہیں دونوں. ٹھیک. اور انشاءاللہ میرا پلان یہی ہے کہ جیسے ہی وہ 5 کلاس کریں تو اس کے بعد انشاءاللہ انہیں درس نظامی کے حوالے سے اور حفظ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ان کو اس طرف لے کے جاؤں، کیونکہ اس سلسلے کے لیے وہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ان کو حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، اور پھر جو درس نظامی ہے ان کو دین کا پتہ چلنا چاہیے، تاکہ وہ معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کو بھی بتا. زبردست زبردست. جی شاہ جی، آپ کو سلسلہ قادریہ سے بھی خلافت ملی ہوئی ہے، چشتیہ سے بھی ملی ہوئی ہے، لیکن آپ میں جو رنگ ڈھنگ نظر آتا ہے وہ سلسلہ وارثیہ کا آتا ہے. تو وارث پاک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. وارث پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1 رمضان المبارک کو ہوئی. ٹھیک. آپ پیدائشی ولی تھے. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ حج فرمایا. 15 سال کی عمر. 15 سال کی عمر میں آپ نے حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا کیا. ٹھیک. اور پھر 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے احرام کو اپنی پوشاک بنا لیا. اللہ اکبر. اور پھر ساری زندگی آپ احرام پوشی کی حالت میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نجیب الطرفین سید تھے، حسنی بھی اور حسینی بھی. اللہ اکبر. جی شاہ جی، اس دن ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وارث پاک کے حوالے سے بڑی پرکیف باتیں کچھ آپ نے ہمیں بتائی تھی، تو آج کچھ باتیں ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں. جی، آپ کا جو ایک روحانی ارشاد ہے وہ یہ کہ عاشق جب سب کو چھوڑتا ہے تب یار سے ملتا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. واہ. سب کو چھوڑتا ہے واہ، پھر یار سے ملتا ہے. کیا بات ہے. عشق کی جو منزل ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب دل میں صرف معشوق کی صورت گھر کر جائے. اللہ اکبر. یہ حضور وارث پاک کا فرمان. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہاں حضور وارث پاک کا ایک اور ارشاد ہے کہ عاشق کو ایک صورت کے سوا دوسری صورت کا خیال حرام ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ایک صورت رکھیں، اللہ ایک کے علاوہ نہیں. ایک صورت رکھیں گے تو سب ملے گا آپ کو. اور دوسری بات حمزہ بھائی کہ جو دوسرا ایک ارشاد گرامی ہے حضور وارث پاک کا، عاشق کو ایک صورت کے سوا دوسری صورت کا خیال حرام ہے. اللہ اکبر. یہ بھی حضور وارث پاک کیا کا بات ہے. فرمان ہے. جیسے کہ عاشق کو ایک صورت کے سوا دوسری صورت کا خیال حرام ہے. جب کوئی چیز حرام ہو گئی تو اس کا رہنا یا نہ رہنا فقیر کے لیے دونوں برابر ہیں. کیا بات ہے. واہ. اللہ اکبر. جی شاہ جی، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ وارث پاک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا، تو میں چاہوں گا اسی حوالے سے آپ اپنے دادا جان کے متعلق بھی بتائیں اور اپنے والد صاحب کے متعلق بھی ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی، میرے دادا جان فقیر سید حامد حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی احرام پوش تھے. آپ کو بھی احرام عنایت کیا گیا تھا. ماشاءاللہ. اور آپ کو جب احرام عنایت کیا گیا تو آپ کے جو بزرگوار تھے، جو آپ کے پیر تھے، فقیر سید عزت شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب احرام عنایت فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا کہ حامد شاہ صاحب، میں آپ کو احرام اپنی مرضی سے نہیں دے رہا. رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے اللہ اکبر کہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو یہ احرام عنایت فرمائیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کو جو ہے وہ
احرام عنایت فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اپنے والد محترم کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ جی حمزہ بھائی، والد صاحب جو تھے سید محبوب الحسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بتایا کہ جب میں ایک مرتبہ جوانی میں اپنے والد گرامی جو میرے دادا جی تھے ان کے ساتھ میں گیا، فقیر عزت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دادا جان نے کہا کہ جی یہ محبوب کو یہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے پیر بننا ہے، تو آپ مسکرائے اور آپ نے تھپکی دی کندھے پر، اللہ کہ جاؤ میرا بیٹا، آج کے بعد تم پیر بن گئے ہو۔ واہ۔ تو اس دن کے بعد سے لے کے وہ ایسا فیض کا سلسلہ جاری ہوا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سید محبوب الحسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور میں ان کے سلسلے کو لے کے آگے چل رہا ہوں، اور انہی کی دعاؤں سے، انہی کی برکتوں سے آج یہ سلسلہ پوری دنیا میں جو ہے الحمدللہ پھیل چکا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا شاہ جی، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیونکہ والد محترم کا ذکر ہوا، تو جب آپ بچپن میں تھے تو کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کوئی شرارت آپ نے ایسی کی ہو کہ آپ کے والد محترم کو پتہ چل گیا اور پھر ذرا آپ کی کلاس وغیرہ بھی ہوئی ہو۔ بہت سارے واقعات ہیں ایسے، لیکن ایک واقعہ جو ہے جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بسنت کے دن تھے اور دوپہر کا وقت تھا، تو آستانے کی ٹائمنگ آف ہو چکی تھی، ٹھیک، اور والد صاحب جو ہیں وہ کسی محفل میں جا چکے تھے، ٹھیک، تو یہی موقع ہم نے غنیمت جانا، میں بھی اور چھوٹا بھائی بھی اور میرے 2-3 کزن بھی، ٹھیک، تو وہ آگے چپکے سے، ٹھیک، کیا آپ کی چھت اونچی ہے تو یہاں پر ہم پتنگ بازی کرتے ہیں، ٹھیک، تو پتنگ بازی ہوتی رہی اور وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ اچھا، 2-3 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے جی۔ تو جب 2-3 گھنٹے گزر گئے اور وقت کا بالکل احساس نہ ہوا، تو اچانک ہم نے کہا کہ چلیں اب مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے تو اب اس کو کلوز کرتے ہیں، ٹھیک، تو بس ابھی مائنڈ میں یہ آیا ہی تھا، تو اپنی چیزیں سمیٹنے کے لیے کوشش کرنے لگے، تو جیسے ہی پیچھے دیکھا تو والد گرامی اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے، تو بس وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، جی جی میں سمجھ گیا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا، ناظرین بھی سمجھ گئے، تو پھر ایک یادگار وہ وقت رہا، وہ شرارت تھی۔ باقی تو اس کے بعد والد محترم نے جو کچھ کیا ہوگا تو اس کے بعد تو پھر آپ نے پتنگ بازی کبھی نہیں کی ہوگی؟ وہ تو آپ بھی اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں کہ جب کوئی شرارت ہوتی ہے، جی جی جی، جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر والد صاحب کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر اس دن کے بعد سے لے کے آج تک ایسا کوئی بھی کام ہم نے نہیں کیا۔ اور میرا ایک پیغام بھی ہے کہ آپ لوگوں کے توسل سے تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، کہ پتنگ بازی سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلے وقت میں ہوتی تھی لیکن اتنا نقصان اس کا نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ڈور ہوتی ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے اس میں، تو وہ گلے پہ پھر جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جن کی شارک کٹ جاتی ہے اور وہ اپنے خاندان کے اکیلے چشم و چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آپ کے والد محترم آپ کو بھی اپنے ساتھ محافل میں لے کر جایا کرتے تھے؟ جی بالکل لے کے جاتے تھے، لیکن بہت اوائل میں نہیں، ٹھیک، ابھی جیسے انہوں نے وصال فرمایا 2009 میں، جی، اس سے چند سال پہلے، ٹھیک، اس سے 2 سے 3 سال پہلے پراپرلی جو ہے وہ 2006 میں 2007 میں، جی، اس وقت میں پراپرلی محفلوں میں جانا شروع ہوا تھا، ٹھیک جی۔ جی ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں نیو ایئر اسپیشل میں اس ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے میرے استاد محترم ARY کے معروف اینکر پرسن الحاج محمد افضل نشائی صاحب نے۔ سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ حمزہ آپ کا بہت شکریہ، باب العلم کی ٹیم کا شکریہ، آپ نے نئے سال کے پہلے پروگرام میں الحمدللہ آقا علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے اور درگاہ علیہ وارثیہ پر آپ نے خوبصورت انٹرویو میں مجھے دعوت دی، اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی شاہ جی، اب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں انٹرنیشنل نعت کونسل کے حوالے سے، جس طرح آپ نے درگاہ عالیہ وارثیہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا، تو اب انٹرنیشنل نعت کونسل کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔
جی حمزہ بھائی، جو انٹرنیشنل نعت کونسل کا قیام ہوا وہ 90s کے دور کی بات ہے. ٹھیک. اس وقت اس کا انعقاد ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ جو پودا لگایا تھا سید محبوب الحسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے. اور جو ان کا ایک مشن تھا، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، بستی بستی، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے. الحمدللہ. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں بے شک کہ پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے. اور بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اب لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اس میں بھی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اگر محفل کرواتا ہے تو دوسرا کہتا ہے میں اس سے بڑی محفل کرواؤں گا. جی بالکل ایسے ہی. تیسرا کہتا ہے میں اس سے بڑی محفل کراؤں گا. تو الحمدللہ یہ ایک فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور نشائی صاحب کیونکہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس محفل کا ذکر ضرور اب ہونا چاہیے جس میں 31 تولے سونے کا جو تاج ان کو بنایا گیا. 31 تولے خالص سونے کا تاج جو ہے وہ نشائی صاحب کو ڈالا گیا. بلکہ وہ نعت پاک کے ساتھ محبت جو تھی سفیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے اس نعت کے صدقے سے جو ہے وہ 31 تولے سونے کا جو خالص تاج تھا وہ نشائی صاحب کے سر پہ رکھا گیا. اور آج دنیا جو ہے وہ اس محفل کو بھی، اور اس یہ جو سونے کا تاج، جو تاج پوشی ہوئی ہے، بڑے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ نشائی صاحب، جب دنیا بہت ہے کہ جو تاج پوشیاں کرتی ہے، لیکن جب ہم آپ کی تاج پوشی کریں گے تو پھر دنیا دیکھے گی. اور واقعی وہ دنیا نے دیکھا، اور وہ ریکارڈ سے لے کے آج تک پوری دنیا میں ریکارڈ ہے جی کہ 31 تولے خالص سونے کا تاج ابھی تک اور کوئی نہیں ڈال سکا. جی سنگ شاہ جی ذکر کر رہے ہیں 31 تولے سونے کا، تو اس والے سے آپ بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ سونا 31 تولے سونے کا تاج اس ٹائم ہے کہاں پر؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو حمزہ یہ بتاؤں کہ میری زندگی کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ جو مجھے سادات کا صدقہ، لیکن سادات کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو پھر کرم ہوتا ہے. بلا شبہ حضور پیر سید محبوب الحسن گیلانی وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی میرے ساتھ بڑی محبت. اور مجھے یاد ہے اس دور میں نا یہ تاج پوشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یہ الحمرہ حال میں نا. جی. تو مجھے شاہ جی قبلہ فرماتے ہیں کہ افضل نشائی، یہ تاج پوشیاں جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی تاج پوشی کریں گے، دنیا دیکھے گی، اللہ اکبر، لوگ تاج پوشیوں کو بھول جائیں گے. کیا بات ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. کیا بات. اچھا، وقت گزرتا رہا. ایک دن مجھے فرماتے ہیں کہ ایک پمفلٹ تھا ان کے ہاتھ میں نا. ٹھیک. تو وہ میرے ہاتھ میں انہوں نے عطا فرمایا. تو میں نے جیسے ہی دیکھا نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا افضل نوشاہی کی بے مثال تاج پوشی. اللہ اکبر، کیا بات. اچھا، میں اس بات پہ حیران ہوا. میں نے شاہ جی قبلہ سے پوچھا کہ یہ بے مثال سے کیا مراد ہے؟ تو مسکرا کر فرماتے ہیں بھئی یہ اسی دن پتہ چلے گا آپ کو. واہ. تو پھر وہ دن جو قذافی اسٹیڈیم میں دیکھیں کتنا بڑا وہ ایونٹ تھا، اور آپ اس کا وینیو چیک کریں. جی. قذافی اسٹیڈیم، فٹ بال گراؤنڈ، اور اس کی فٹ بال گراؤنڈ کے اندر بہت بڑا اجتماع تھا حمزہ، اور خواتین کا بڑا اجتماع تھا، مردوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، اتنی بڑی محفل. اور اس میں پاکستان کے پرومیننٹ جتنے شاہ جی قبلہ جتنے نعت خوان ہیں وہ سارے تھے. شہباز قمر فریدی، اختر حسین قریشی، یوسف میمن صاحب، اور ہمارے لاہور کے سارے نعت خوان. جی. تو جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب ایونٹ شروع ہوتا ہے افضل نشاہی کی تاج پوشی کا، میں بھی حیران تھا. اللہ اکبر. تو بس جب اچانک میں نے دیکھا میں بھی حیران ہو گیا. واہ. جو کہ آج تک واقعی ریکارڈ ہے. جی شاہ جی، اب ہمارے ناظرین کو بتائیں جو اس سال سب سے بڑا اعزاز آپ کی سرپرستی میں ہم سب کو ملا، وہ حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہم نے ادنا سی نوکری کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے. جی حمزہ بھائی، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی بے شک کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے ہمیں اس نوکری کے لیے چنا، اس ڈیوٹی کے لیے چنا اور اس قابل سمجھا. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی، اور وہ کوشش آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور ایک شرف بخشا، اور اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا اسے، بے شک، اس کانفرنس کو. اور اس میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی
آپ نے بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی، آپ نے وقت عنایت فرمایا. بے شک بے شک. اور جب میری بات ہوئی قبلہ سے تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے شکریہ ادا کیا ان کا، ڈاکٹر صاحب کا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک ہستی ایسی ہے کہ جب میں نے وعدہ کر لیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں نہ حاضر ہوں یہاں پر. اللہ اکبر. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت فرمائی، اور ان کے آنے سے ہماری جو کانفرنس تھی اس کو 4 چاند لگ گئے. بے شک. حمزہ بھائی، میں اپنی بات کا اختتام جو ہے وہ حضور وارث پاک کے قول سے کرتا ہوں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ ہمارے حلقہ بیت سے خارج ہے. اللہ اکبر. نماز کے حوالے سے میرا جو پیغام ہے آپ کے جو باب العلم کے فالوورز ہیں اور جو میرے جتنے بھی دیکھنے والے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض عبادت ہے. آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کیجئے تاکہ دنیا میں بھی بہتری ہو، ہماری آخرت میں بھی بہتری ہو، نجات ہو. اور آپ کا اور آپ کی جو باب العلم کی ٹیم ہے اس کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹاپک پہ، کسی نہ کسی ایشو پہ اپنے پروگرامز بھی جاری رکھتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے جیسے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی نوکری جو کی، اللہ پاک اس کا بھی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. اچھا سر جی، شاہ جی کے ساتھ بھی جس طرح ذکر ہوا سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہم نے ادنا سی کوشش کی نوکری کرنے کی وہ قبول فرما لیں، تو اس حوالے سے کیونکہ آپ اس کانفرنس میں چیف آرگنائزر تھے الحمدللہ، اور خاص طور پہ میں اس موقع پر ذکر کروں گا کہ حضور شیخ الاسلام کا آپ نے جس طرح ٹائم لیا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے حمزہ کہ واقعی پہلے تو یہ اتنی بڑی سعادت جو ہمارے حصے میں آئی، بے شک یہ بہت بڑی سعادت، یہ ایسی نوکری انشاءاللہ تعالی دنیا میں ہمیں عزت ملی، اس کے بعد سے حالات ہی اور ہو گئے، اور وسیلہ شاہ جی بنے، اور وسیلہ تو پھر شاہ جی قبلہ بنے. ہمیں شاہ جی کا سب سے بڑھ کے شکریہ ادا کرنا چاہیے. بے شک بے شک. ایسی بے شک. میرا کیا چیف آرگنائزر بننا، یہ ایک نوکری تھی جو آپ نے بھی کی حمزہ، الحمدللہ، اور شاہ جی کی سرپرستی میں کی. اور اس میں خاص طور پر جو بات آپ نے کی کہ ہمارے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، میں نے جب آپ سے گزارش کی تو دیکھیں جو کرنٹ ایونٹ جو حالات چل رہے تھے اور جو ایشو اس وقت تھا اس نے سب کے دل دکھائے ہوئے تھے. جو بھی آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے پیار کرنے والا اور حضور کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات سے پیار کرنے والا ہے سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، دل دکھا ہوا تھا. تو حضور شیخ الاسلام نے کرم فرمایا. حضور شیخ الاسلام نے جو خطاب فرمایا، اس سے پہلے آپ کے 2 یا 3 نشستیں آپ کی پہلے بھی ہیں، جی جی ایسی ہے، آپ کو معلوم ہے. جی جی. لیکن وہ جو نشست حضور سیدہ کائنات کے حوالے سے سلام اللہ علیہ اللہ کانفرنس میں آپ نے خطاب فرمایا، کیا بات ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. بلکہ میں اس دن بھی شاہ جی سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر سال جب سیدہ پاک کی ولادت کا دن آتا ہے تو اگر ہمارے اس آستانے میں جشن حضور سیدہ کائنات کا آغاز ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انشاءاللہ انشاءاللہ. اب بلکہ وہ اس میں تو شاہ جی قبلہ نے ہاں فرما دی ہوئی ہے الحمدللہ کہ انشاءاللہ جشن سیدہ کائنات ہر سال بڑی دھوم دھام سے ہوا کرے گا. ان کی مہربانی انہوں نے میری عرض کو قبول فرمایا اللہ الحمدللہ. اکبر، اللہ اکبر. تو اب جن ہستی کا ذکر چھڑ گیا ہے تو ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی انہی کے ذکر سے کرتے ہیں. تو 2 اشعار آپ ان کی بارگاہ میں. جی بہتر. ملکہ کونین فاطمہ اللہ اللہ نبی دے دل دا چین فاطمہ، کیا بات، ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ، حسن تیرا پہلا لاڈلا، کیا بات، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ،
کیا بات، دوسرا حسین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، کیا بات، نبی دے دل دا چین فاطمہ، آقا تو نہیں ویکھ جان دے، آقا تو نہیں ویکھ جان دے، روندے تیرے نین فاطمہ، روندے تیرے نین فاطمہ، روندے تیرے نین فاطمہ، روندے تیرے نین فاطمہ، سونے آنکھیں فدا کا، سونے آنکھیں فدا کا، امی و ابی یا فاطمہ، امی و ابی یا فاطمہ، تیرے آن تے تیری قسم، تیرے آن تے تیری قسم، تیرے آن تے تیری قسم، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ۔